السلام علیکم بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو علماء کرام ہیں جو لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کس طرح وضو کرنا ہے، اور یہ ان کی تفصیل ہے وضو کرنے کی۔ تو پہلے ان کی تھوڑی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں، اور پھر ہم قرآن میں جا کے دیکھیں گے کہ قرآن میں کس طرح لکھا ہوا ہے کہ وضو کیا جائے۔ اور اگر آپ ان کی باتوں پر چلیں اور آپ قرآن کی بات پر نہیں چل رہے تو پھر آپ خدا کی آیات کے ساتھ انکار کر رہے ہیں۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ اور اگر آپ کا جواب یہ ہو کہ جی اس میں حرجی کیا ہے، تو حرجی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان صحاب کی باتوں کو ترجیح دے رہے ہیں خدا کے حکم پر۔ تو پہلے بڑا ان کا دیکھتے ہیں ویڈیو کہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح وضو کیا جائے، اور پھر ہم قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اور وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ دھوئیں گے اچھے طریقے سے گٹوں تک 3 مرتبہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں گے، منہ کے اندر پانی ڈال کر اچھے طریقے سے کلی کریں گے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے۔ اس کے بعد پھر چہرہ دھوئیں گے۔ چہرے کا جو حصہ ہے جس کا دھونا فرض ہے، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو چہرے کا حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ چہرہ دھوئیں گے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد پھر دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھوئیں گے، اور اس میں خاص خیال رکھیں کہ یہ جو بیک سائڈ ہے کوہنی کی، بعض دفعہ یہ خشک رہ جاتی ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے کہ یہ کوہنی کا یہ جو حصہ ہے بیک سائڈ کا، اس کا بھی دھلنا ضروری ہے۔ کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھو لیں گے۔ اس کے بعد پھر سر کا مسح کریں گے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، اور پاؤں کی اگر انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، زیادہ جو ہے ان میں فاصلہ نہیں ہے، تو خلال کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح ٹخنوں کے نیچے کا جو حصہ ہے نا، وہاں پر بھی بعض دفعہ پانی نہیں پہنچتا، تو احتیاط کے ساتھ اچھے طریقے سے پاؤں دھو لیں گے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اور جو پریکٹیکل طریقہ میں نے بتایا ہے ویڈیو میں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں۔ عورتوں اور مردوں کے لیے سیم طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی الگ طریقہ ہے۔ بہت سارے اس حوالے سے کامنٹس آتے ہیں کہ تو یہ ویڈیو میں لنک کر دوں گا نیچے، آپ جا کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں دیکھوں قرآن میں کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اور جیسے قرآن میں کہا ہے کہ کون اس سے برا کرتا ہے جو گھڑتا ہے خدا کے بارے میں جھوٹ۔ تو جب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پھر یہ خدا کے بارے میں جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پڑھتے ہیں ہم، یہ چیپٹر 5 ہے، اور ہم لوگ شروع کرتے ہیں آیت 6 سے۔ تو پڑھتے ہیں ہم، یہ سورہ المائدہ ہے، یہاں آیت 6 سے جو ہے بات ہو رہی ہے کہ جب آپ صلات کے لیے کھڑے ہوں، جس کو مسلمان نماز کہتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب سادہ ہے دعا کرنا۔ جب آپ دعا کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کیسے اپنا اپنے آپ کو پاک کریں۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ جنہوں نے یقین کیا، جب تم کھڑے ہو دعا کرنے کے لیے تو اپنا منہ دھو، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کو ملو، اور اپنے پاؤں کو ایڑیوں تک، اور اگر تم گندے ہو تو اپنے آپ کو صاف کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی غسل خانے سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پانی نہیں پاتے، تو صاف مٹی لو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ اس سے مل لو۔ خدا نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے پریشانی پیدا کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں صاف کر دے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر، تاکہ تم شاید شکر کرو۔ تو یہ جو ہے مختصر سی بات ہو رہی ہے، سمپل سی بات ہو رہی ہے، کیسے وضو کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے صلات قائم کرنے سے پہلے، اور اس کو ان صاحب نے اتنا کمپلیکیٹ بنا دیا، جو کہ میں نے کہا آپ کو مولویوں کا فیوریٹ کام یہی ہے کہ وہ مشکل کھڑی کرتے ہیں اور الجھاتے ہیں دین انسانوں کے لیے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اس میں ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جا کے میری لاسٹ ویڈیو دیکھیں، مسلمانوں کے 10,000 سوال، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا قصہ سنایا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے ڈیٹیل مانگ رہے تھے ایک حکم پر جو خدا نے ان سے کہا تھا کہ کر دو۔ تو یہ ڈیٹیل مانگنا جو ہے نا، یہ اس سے روکا گیا ہے۔ آپ کو جتنی بات کہی ہے آپ اس کو اپنی سوچ سمجھ کے اپنی عقل کے حساب سے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ ان مولویوں کے چکروں میں نہیں آئے جو آپ کو جو ہے ڈیٹیل میں پھنساتے جاتے ہیں، مشکل کرتے جاتے ہیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے پریشانی پیدا کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں صاف کر دے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر، تاکہ تم شاید شکر کرو۔ لیکن یہ مولوی چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مشکلیں پیدا کریں۔ اور پھر سے وہی بات کہ اگر آپ جو ہیں یہ صاحب نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، یا جو آپ نے اپنے ابو اجداد سے سیکھا ہے، اگر آپ اس پر چل رہے ہیں اور آپ
کو جب قرآن میں وہ چیز نہیں ملتی اور آپ کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کیسے کوئی چیز کرنی ہے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے اور آپ ترجیح دیتے ہیں جو آپ نے اپنے ابو اجداد سے سیکھا یا مولویوں سے سیکھا اس پر جو خدا کا حکم ہے، تو پھر آپ خدا کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ ان پر چلنے کے لیے ناراضی نہیں ہیں. صاف سی بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر. السلام علیکم.